ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ کامل نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ، آخرت کے دن، ملائکہ، الہی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور انہوں نے اس خدائے واحد کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور حاجت مند سوالیوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دیا، نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے، اور جو اپنے اقرار کو جب بھی انہوں نے کوئی اقرار کر لیا پورا کرنے والے، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، انہی لوگوں نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص، برابر کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ قاتل آزاد ہو تو آزاد ہی مارا جائے، اور غلام ہو تو غلام، اور عورت ہو تو عورت، غرض جو قتل کرے وہی سزا پائے۔ جس قاتل کو اس کے انسانی بھائی یعنی وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث خون بہا مناسب طور پر وصول کر سکتا ہے، اور قاتل کو وہ راستی کے ساتھ اس وارث کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی کی راہ پیدا کر دی گئی ہے۔ پھر جو شخص اس حکم کے باوجود بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک دکھ مقدر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے اس برابر کا بدلہ لینے میں زندگی کا سامان ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم محفوظ رہو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مرنے والا بہت سا مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر ماں باپ اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه،
ان اللہ سمیع علیم۔ سو جنہوں نے وصیت سنی اور اس کے سننے کے بعد اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ البتہ جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ وصیت سے متاثر لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے نبیوں کے پیراؤ تھے، تاکہ تم برائیوں سے بچو۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ چند دنوں کے روزے ہیں، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنا ہوگی، اور جو یہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور شکرانہ فدیہ ہے۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ یہ قرآن انسانوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کے کھلے دلائل موجود ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر تعداد پوری کی جائے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو، اور تاکہ تم تعداد پوری کر لو، اور اس احسان پر کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی اس کی کبریائی کا اظہار کرو، نیز اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ میں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں، سو انہیں چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں
اور مجھ پر کہ میری یہ صفات ہیں ایمان لائیں تاکہ وہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کی طرف جنسی رغبت تمہارے لیے جائز کی گئی ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ راتوں کو بھی بیویوں سے مجتنب رہ کر تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے تم پر فضل سے توجہ کی اور سہولت پیدا کر کے یہ بوجھ تم سے دور کر دیا، سو اب ان سے جنسی میل جول کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کی جستجو کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے۔ اس کے بعد ایسے کام چھوڑ کر روزے رات تک پورے کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے جنسی میل جول نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، سو تم ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور نہ تو اپنے مال آپس میں ناروا طور پر کھاؤ اور نہ رشوت دے کر انہیں حاکموں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ گارانہ طور پر کھا جاؤ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تم سے قمری مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں اور حج کے لیے مقررہ اوقات ہیں، یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور کسی پر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ اور جہاں تم ان حملہ آوروں پر ہوشیاری سے قابو پاؤ انہیں قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ اور قتل ہر چند کے برا ہے، لیکن فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ اس کے اندر تم سے جنگ نہ کریں، اور اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تمہیں معلوم رہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا اختیار کرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا اور کسی کو سزا دینا جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے برابر ہے، اور تمام قابل عزت چیزوں کی حد تک کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص تم پر زیادتی کرے تم اس زیادتی کے مطابق جو اس نے تم پر کی ہے اسے سزا دو، اور اللہ کا تقوی کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنی تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ کا فریضہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو، اور اگر تم ان سے روک دیے جاؤ تو جو قربانی آسانی سے میسر آئے اللہ کے حضور پیش کر دو، اور جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ منڈواؤ، مگر جو تم میں سے بیمار ہو یا اپنے سر میں اسے کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت اسے بال منڈوانا پڑے تو اس کے فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔
پھر جب امن میں آ جاؤ اور صحت مند ہو کر تم حج کے لیے مکہ پہنچ جاؤ، اور جو شخص تمتع یا قران کر کے حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ جو قربانی بھی آسانی سے میسر آ جائے اللہ کے حضور پیش کر دے، اور جسے قربانی کی توفیق نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے تو حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم لوٹ کر گھر واپس آ جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حج اور عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے نواح یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ بدی کی سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، سو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو وہ یاد رکھے کہ حج میں نہ تو شہوانی باتیں کی جا سکتی ہیں اور نہ گالی گلوچ ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے لیا کرو کیونکہ اچھی طرح زیادہ راہ لینا تقوی کا موجب ہے، اور اے پاکیزہ عقل رکھنے والو میرا تقوی اختیار کرو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تمہارے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ سفر حج کے دوران میں تجارت کے ذریعہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اور جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق اسے یاد کرو، ہر چند کہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اور عرفات جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹا کرو، اور اللہ سے حفاظت چاہو، اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی ان میں سے کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ أولئك
فأولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ثواب کا بہت بڑا حصہ ملنے والا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔